السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر کے آیا ہوں جو وقت کے بادشاہ کے یہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے بھی کسی اللہ کے ولی سے جب اپنے لیے اولاد ہونے کا کوئی مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں پڑھوں تو میرے اولاد ہو جائے، تو جو اکبر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس وقت میں ایک نیک بزرگ تھے جس کا نام تھا سلیم چشتی۔ تو یہ ان کے پاس جانے کے بعد جب کہتا ہے کہ میرے اولاد نہیں ہوتی، تو انہوں نے اس اکبر کو ایک قرآنی آیات بتائی کہ تو اس کی تلاوت کیا کر، اس کی برکت سے تیرے اولاد ہو جائے گی۔ اولاد جس کے بھی نہیں ہو، وہ چاہے وقت کا بادشاہ ہو یا وقت کا غریب شخص ہو، اولاد کی سب کو حاجت رہتی ہے، سب کو ضرورت ہوتی ہے، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، امیر ہو، سب چاہتے ہیں کہ ہمارا وارث کوئی نہ کوئی تو ہو۔ بڑے مکان والا بھی چاہتا ہے کوئی میرا وارث ہو، چھوٹے مکان والا بھی چاہتا ہے کوئی میرا وارث ہو، زیادہ پراپرٹی والا بھی چاہتا ہے کوئی میرا وارث ہو، کم پراپرٹی والا بھی چاہتا ہے کوئی نہ کوئی تو میرا وارث ہو جو میرے نام کو آگے بڑھائے۔ ہر ایک کو چاہت ہوتی ہے اس چیز کی، اب چاہے وقت کا بادشاہ ہو، وزیر ہو، غلام ہو، خادم ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے اولاد ہونی چاہیے۔ اور اس کے باوجود، چاہنے کے باوجود اگر نہ ہو، تو آج کل انسان کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم جس چیز کو دل چاہتا ہے ہم اس کو کر لیا کرتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر ہمارا ناچنے گانے کا دل کرا تو ہم نے ناچا گایا، خوشی منائی، جشن کیا، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے۔ ہمارا دل چاہا تو ہم نے کر لیا۔ ہمارا دل چاہا کہ آج شراب پی لیا جائے، بیئر پی لیا جائے، دل نے کہا تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے آقا نے منع فرمائی ہے، یہ ہم پر حرام ہے، ہم اسے نہیں پیے، مگر دل نے کہا تو ہم نے پی لیا۔ طرح طرح کی باتیں ہم اپنے دل کے کہنے سے کرتے رہے، اپنے نفس کے کہنے سے کرتے رہے۔ جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا تو ہم نے جھوٹ بول دیا، چوری کرنے کا ارادہ کیا ہم نے چوری کر لیا، گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہم نے گناہ کر لیا، زنا کرنے کا ارادہ کیا ہم نے زنا کر لیا۔ مطلب یہ کہ ہم اپنے نفس کے اتنے تابعدار بن گئے کہ وہ جدھر کو ارادہ کرتا رہتا ہے ہم ادھر کی طرف مائل ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا نفس اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں اولاد ہو، ہمیں اولاد ہو، ہمیں اولاد ہو، مگر ہمارے چاہنے سے بھی، ہمارے کرنے سے بھی سارے گناہ تو ہو سکتے ہیں، مگر اولاد اگر ہم ساری کوشش بھی کریں اور اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کسی قیمت پر بھی اولاد نہیں کر سکتے۔ تو ہماری فطرت بن گئی کہ ہم جو چاہیں وہ کر لیں، اور چاہنے کے بعد اگر پھر بھی اولاد نہیں ہوتی تو انسان کا جو دماغ ہوتا ہے نا، دماغ، اس کے اندر بہت طرح طرح کے فطور پیدا ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بیویوں کو سنانے لگتے ہیں اپنی اپنی کہ تیرے اندر یہ کمی ہے، تیری رپورٹ کے اندر یہ کمی آئی، طرح طرح کی باتیں، کسی نہ کسی پر تو وہ اپنا غصہ ان کو اتارنا ہے تو وہ طرح طرح کی باتیں اپنے اپنے گھروں میں سنا دیا کرتے ہیں۔ جبکہ میں بتاؤں، اولاد ایک ایسی نعمت ہے، اولاد ایک ایسی دولت ہے کہ کوئی بھی بیوی بننے کے بعد یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اولاد جیسی دولت سے محروم رہوں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں اولاد سے نواز دے، اور اس کے باوجود بھی اگر اولاد نہیں ہوتی تو اس میں شوہر یا بیوی کا کیا قصور ہے؟ اگر ہاں کوئی ان پر کوئی پریشانی ہے، کوئی کسی طرح کا معاملہ ہے تو وہ اس کا علاج ہوگا، مگر اگر سارا کچھ نارمل ہونے کے بعد، ہر ایک رپورٹ نارمل ہونے کے بعد بھی نہیں ہوتی تو پھر اب غصہ کس چیز کا ہے؟ اب کیوں کسی کو ستا رہے؟ اکبر بادشاہ کا آپ نے نام سنا ہے جس نے اپنے دین کا الگ اعلان کیا تھا؟ اکبر بادشاہ، اس کی بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جب سلیم چشتی کے یہاں پر پہنچنے کے بعد میں، کیونکہ کسی کے بھی دربار میں جب آدمی اپنی حاجت کے لیے پہنچتا ہے تو وہ سامنے ادباً بیٹھ جایا کرتا ہے۔ یہ سامنے بیٹھا، اور سامنے بیٹھنے کے بعد میں جب اس نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہوتی، اکبر بادشاہ نے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اولاد ہو، کوئی ایسا عمل بتا دیں، تو آپ نے قرآن پاک کی آیت بتائی، وہ آیت جس کو آپ نے شاید سنا ہو، واللہ خیر الوارثین،
واللہ خیر الوارثین، آپ نے یہ آیت بتائی اور بتایا، کہا کہ یہ بتا اکبر کہ اس کائنات کا وارث کون ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو اس کی نظر جھک گئی اکبر بادشاہ کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے، اور تو جو اللہ کا اعلان کر رہا ہے، اللہ کا اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، اور پھر تجھ کو اپنے وارث کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اور اگر تجھ کو ضرورت پڑ رہی ہے تو لے لے اپنے آپ سے، جب تو اپنے آپ کو خدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اپنے دین کا اعلان کر رہا ہے، تو اپنے آپ سے لے لے، یا پھر ایک اللہ کی عبادت میں کرنے لگ۔ یہ کہنے لگا پھر مجھے کرنا کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا واللہ خیر الوارثین کو کثرت کے ساتھ دن میں پڑھا کرو، رات میں پڑھا کرو، واللہ خیر الوارثین، کہ اللہ تم مجھے بہترین وارث عطا فرما۔ جب تم روزانہ واللہ خیر الوارثین پڑھو گے، اللہ کی ذات پر اعتماد رکھنا، بھروسہ رکھنا، وہ تمہیں وارث عطا فرمائے گا، وہ تمہیں وارث عطا فرمائے گا۔ تو اکبر بادشاہ نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا کہ وہ کثرت کے ساتھ واللہ خیر الوارثین دن میں، رات کو سونے سے پہلے، صبح میں پڑھتا تھا۔ آپ بھی چاہیں تو اس کا معمول بنا لیں۔ اس کے لیے سب سے بہتر رہے گا کہ آپ اگر گنتی نہیں گننا چاہتے، ایسے تو آپ اپنے وقت میں جب آپ کو وقت ملے آپ پڑھتے رہیں واللہ خیر الوارثین، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی تعداد کے ساتھ پڑھیں، کم وقت میں ہم اپنا پورا کام کر لیں، تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا آپ اس کو معمول بنا لیں۔ فجر کے بعد 100 مرتبہ، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب پانچوں نمازوں کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں گے، ایک دن میں 500 مرتبہ ہو جائے گا واللہ خیر الوارثین۔ اللہ سے جب اپنا وارث کے لیے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن پروردگار تمہاری سن لے گا۔ اور جیسے کہ اکبر بادشاہ کو اس نے پروردگار نے ایسے بیٹے عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنی سلطنت کو سنبھالا، جہانگیر بھی ان کی اولاد میں، شاہجہاں بھی ان کی اولاد میں، اورنگزیب بھی ان کی اولاد میں، اللہ نے اتنے ایسے ذہین بیٹے عطا فرمائے جنہوں نے اس سلطنت کو آگے بڑھایا اور بہت زیادہ کام بھی کیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بہت طاقت رکھی ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے واللہ خیر الوارثین، واللہ خیر الوارثین۔ اس کی ہمہ وقت ہم تلاوت کریں، اپنی زبان پہ رٹ لیں اس کو، اور اللہ سے اپنا وارث مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ ایک نہ ایک دن تو پروردگار میری آپ کی فریاد کو سنے گا۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں اداس نہیں ہونا ہے ڈاکٹروں کے کہنے پر کہ تمہارے اولاد نہیں ہوگی، تم بانجھ ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو، تمہاری رپورٹ میں یہ آیا ہے۔ بالکل آپ ذہن سے نکال دیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سیدھی ہوتی ہے نا، تو دنیا کی تمام رپورٹیں رکھی رہ جاتی ہیں۔ ہمیں دنیا کی رپورٹوں سے رپورٹوں پر کم دھیان دینا، اپنے رب کی باتوں پر زیادہ دھیان دینا ہے۔ اپنے رب سے مانگے، اپنے رب کو منائیں، اور جب پروردگار دینے پہ آیا کرتا ہے تو دنیا، ساری دنیا مل کر بھی اگر روکے تو اسے نہیں روک سکتی، اور پروردگار اگر لینے پہ آ جائے تو ساری دنیا بھی اگر اسے روکے تو نہیں روک سکتی۔ اسی لیے دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی، اسی کی ذات پہ بھروسہ کر کے واللہ خیر الوارثین کا آپ ورد کریں۔ 500 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو 500 مرتبہ، اس سے زیادہ پڑھ کر اگر آپ اپنے دن اور رات میں پڑھ سکتے ہیں تو سبحان اللہ آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ میں بھی رب سے دعا کرتا ہوں مولا پروردگار آپ کو مولا نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہماری بہنیں بھائی ہیں جو اولاد کی مشتاق ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہے مولا، تو سب کو نیک صالح اولاد سے مالا مال فرما۔ دوستو ساتھیو، ایسے ہی نئے نئے وظائف اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے نورانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس چینل پر اسی طریقے کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں تاکہ آپ ان کو دیکھتے رہیں، اور اپنے گھر میں اپنے دوستوں کو، ایسے ساتھیوں کو شیئر کریں جن کو وظائف کی ضرورت ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے پاس ہماری ویڈیو شیئر کریں تاکہ پتہ نہیں کوئی اس وظیفے کو کر کر اگر صاحب اولاد ہوگا تو اس کا کچھ نہ کچھ اجر آپ کو بھی ضرور مل جائے گا۔ ایسے ہی اچھی اور صحیح وظیفے دیکھنے کے لیے، قرآنی وظائفات اور اللہ کے ولیوں سے ثابت وظیفے سننے کے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں دوستو، پھر ملیں گے ہم آپ کو کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔